السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ وہ پاگل سی کے آنے والی ایپیسوڈ میں ظہین نے سارہ کو طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ ظہین نے کہا کہ وہ کبھی بھی سارہ کو نہیں چھوڑے گا۔ ادھر وحاج اور شاذمہ آخر کار ناکام ہو ہی جاتی ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شاذم احسن صاحب کو بہت زیادہ گرم جوش کر رہی ہے۔ بار بار احسن صاحب کو ظہین اور سارہ کی وہ باتیں بتا رہی ہے جو ان دونوں نے نکاح کر کے معاشرے میں بدنامی پیدا کی ہے۔ یہ صرف اور صرف شاذمہ کی ہی نظر میں ہے، بلکہ انہوں نے نکاح کر کے بہت ہی اچھا کیا ہے۔ ادھر آنکھوں میں آنسو لیے احسن صاحب رو رہے تھے، کسی کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے بات نہیں کر رہے تھے۔ ادھر سارہ بھی بیڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ ادھر اگلے ہی دن احسن صاحب کے ساتھ شاذمہ بیٹھی ہوئی تھی اور کہتی ہے کہ سارہ نے تو ہمیں جینے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ احسن صاحب کہتے ہیں کہ احسن حیات کی بیٹی نے ان کے ملازم کے ساتھ کورٹ میرج کر لیا ہے۔ اس لڑکی نے آپ کا نام ڈبانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایسے چھوٹے خاندان میں شادی کر کے اس نے ہمیں بدنام کر دیا ہے۔ دوسری جانب آخرکار ظہین اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر میں پہنچتا ہے تو اس کے بابا اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو تو بالکل یہ اچھا ہی نہیں لگتا کہ سجو کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا۔ اسے تیار کر کے اس کی شادی ہونے والی تھی کہ موقع پر ہی پتہ چلا کہ ظہین نے نکاح کر لیا ہے سارہ کے ساتھ۔ تمہیں یہ ذلیل حرکت کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ اپنے ہی محسن کو دھوکہ دے دیا ہے تم نے۔ آگے سے ظہین خاموش رہتا ہے۔ اس کی مما کہتی ہے چھوڑ دیں آپ، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ دوسری جانب بشیر اور اس کی ماں ٹوٹ پڑتے ہیں ظہین کی ماں کے اوپر۔ بشیر بھی ظہین کی ماں کو اچھی خاصی سنا دیتا ہے۔ بشیر کی ماں بھی، کیونکہ ان سے تو بالکل یہ برداشت ہی نہیں ہوتا کہ ان کی جوان بیٹی کو اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے ان لوگوں نے، بلکہ یہ دھوکہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، کیونکہ سارہ اور ظہین کا ایک ہونا ہی بہتر تھا۔ دوسری جانب ظہین بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اگلے ہی دن وہ سارہ کے گھر پہنچ جاتا ہے، سارہ کو لینے کے لیے کہتا ہے کہ سارہ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ سارہ کہتی ہے یہ نکاح میں نے محض وحاج سے جان چھڑانے کے لیے کیا ہے۔ ادھر آخرکار وحاج بھی پہنچ ہی جاتا ہے، ان کے پاس ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، اور یہی ظہین ایسے بتاتا ہے کہ میں تمہاری وجہ سے اپنی بھابھی کی بہن کو چھوڑا ہوں، میں نکاح کرنے جا رہا تھا اس لڑکی کے ساتھ۔ میرے گھر والے اس لڑکی اور اس کے گھر والوں کو کیا جواب دیں گے؟ یہ بات سننے کے بعد سارہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ ظہین نے میری وجہ سے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دوسری جانب آخرکار شاذمہ کی ماں بھی شاذمہ کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ یہیں پر شاذمہ سارہ کو روتے ہوئے دیکھ کر شاذمہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ بیلا احسن صاحب کو منانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن احسن صاحب ان کی کوئی بات نہیں سنتے۔ یہیں سارہ آخر ان کے قدموں میں رونا شروع کر دیتی ہے، ان کے قدموں میں آ کے گر جاتی ہے، رونا شروع کر دیتی ہے۔ بابا مجھے معاف کر دے، جو آپ کہتے ہیں میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ آخرکار فیصلہ ہو ہی جاتا ہے۔ ادھر بیلا کہتی ہے اپنا سامان اٹھاؤ اور اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ سارہ کے اٹھ جانے کے بعد احسن صاحب بیلا سے کہتے ہیں کہ ظہین کو کال کرو اور اس سے کہو کہ طلاق کے پیپر لے کر جلد سے جلد پہنچے، اس معاملے کو ذرا بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن بیلا اور احسن صاحب ناکام ہی رہے، کیونکہ سارہ کبھی بھی ظہین کو چھوڑنے والی نہیں تھی۔ ادھر ظہین اور وحاج بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں، غصہ آ چکا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں اس بار کوئی بھی جائیداد نہیں لگنے والی تھی۔ سارہ کو لے کر تو وہ بہت ہی زیادہ سیریس ہو چکا تھا، کیونکہ اس کی سوچ تھی کہ سارہ کے ذریعے وہ ان کی جائیداد ہتھیا لے گا، لیکن وہ آج ناکام رہا۔ ظہین کو کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑوں گا نہیں، ظہین کو کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑوں گا، تم آج اور ابھی سارہ کو طلاق دو۔ آگے سے ظہین کہتا ہے کہ آج ایسا سوچنا بھی نہیں، میں کبھی بھی اب سارہ کو تو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ بہت جلد آخرکار سارہ کی رخصتی ہو جاتی ہے۔ سارہ ظہین کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔